اچھا جی، یہ دوسرا سوال، آپ نے بار بار مسلم ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے. آپ دیکھ لیں یہ کتنے تلخ سوالات کرتے ہیں. آپ نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے، تو میں مسلمان کہنے بھی رٹ نہ لاواں. آپ نے بار بار مسلم ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت المسلمین کی طرح آپ کا بھی ایک فرقہ بن جائے. یہ پتا کہ وہ جس نے خود چوری کی ہو نا، اس کو دوسرے بھی چور نظر آتے ہیں. یہ کام تو آپ لوگوں نے کیے ہیں، فرقے ابھی میں نے بنایا نہیں ہے، تو آپ کو امت کی اتنی فکر ہے. اور جنہوں نے تھوڑے نال کام پائے نے انہوں نے بارش کے کہندے ہو، جو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے، کروڑوں لوگ بریلوی بن گئے، کروڑوں لوگ دیوبندی بن گئے. ٹھیک ہے جی، لاکھوں اہل حدیث بھی ہو گئے، چلے کروڑ نہیں ہوں گے تو کروڑوں لوگ شیعہ بن گئے. انہوں نے پیٹو، منو کو پیٹتے ہو، اللہ دے بندے ہو. ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چندے دے کے نکلتے ہیں. کوئی مسجد لانچ نہیں کی ہے، کوئی آپ کا مال نہیں اتھایا. تو آپ اپنے گھر کی صفائی کرنے کی بجائے لوگوں کے بارے میں، اور پھر جماعت المسلمین کا میرے اوپر بلیم لگانا. جماعت المسلمین والے تو میرے بھائیوں کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے اپنے علاوہ، اور وہ تو آپ کے بھائی ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں. ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نصیریہ. یہ تو آپ کے بھائی ہیں. کیوں؟ آپ کسی بریلوی بڑے مولوی سے جس کو پوری دنیا آن کرے اور بعد میں بھی آن کرتی رہے، ایک سٹیٹمنٹ یہ دلوا دیں کہ وہ کہے کہ جی دیوبندی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے علمی اختلاف ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے. کہیں گے؟ یا کوئی دیوبندی عالم دین جس کو پھر سٹیٹمنٹ کے بعد سارے مولوی آن بھی کریں، وہ کہے کہ بریلوی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں علمی اختلاف ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. یا اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے. یا اہل حدیث اور شیعہ ان کے بارے میں کہہ دیں، یا یہ ان کے بارے میں کہہ دیں. کہیں گے آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دوسرے کو کافر اور ہمیشہ کے لیے دوست کی مانتے ہیں. تو سر یہ جماعت المسلمین والے تو بدنام ہو گئے، اصل میں تو آپ ان کے بھائی ہیں. انہوں نے ذرا جیسے قادیانیت نے کھل کر ذرا وہ اظہار کر دیا امت نبی کا، ادروائز تو آپ کے بزرگ بابوں نے بھی نام لیے بغیر وہ سارے کلیمز کیے ہوئے ہیں، وہ فتووں سے بچ گئے ہیں. اور آپ فتووں سے اس لیے بچیں کہ آپ کھل کے کہتے نہیں ہیں، ادروائز آپ کا عقیدہ تو یہی ہے. تو آپ ہمیں کیوں اس کیٹیگری میں فال کرواتے ہیں؟ یہ تو آپ کا عقیدہ. ہم تو سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب کو اپنا بھائی ڈکلیئر کرتے ہیں، سب کو چندے دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. تو یہ کہنا جی مسلم کی رٹ، مسلم کی رٹ لگا رکھی ہے، تو یہ اس لیے لگا رکھی ہے کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. میں بابوں کا ماننے والا نہیں ہوں، کتابوں کا ماننے والا. اور نہ میں وہ سو کالڈ وہابی ہوں جو آپ نے ایک ٹرم ڈیوائز کی لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے. میں علمی آدمی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. الحمدللہ. اور یہ جو رٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ رٹ قرآن نے بھی لگائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ قیامت والے دن آپ نے بھی لگانی ہے. میں آپ کو بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن یہ رٹ لگائیں، اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی رٹ لگا لیں، کیونکہ قیامت والے دن جب رٹ لگے گی وہ آپ کے حق میں بددعا ہے. 14واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ وقت کیسا ہوگا؟ ایک وہ وقت آئے گا جب کہ ناشکرے لوگ یہ تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے، مسلم ہوتے. یہ تمنا کریں گے. اسی لیے میں کہتا آپ کو میں بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن یہ کریں، اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی کر لیں. اللہ کی مرضی ہے میری بدعا قبول کرے یا دعا قبول کرے. ویسے تہاڈا کیا خیال ہے؟ تہاڈے آگے بدعا قبول ہونی چاہیے دعا، لیکن دعا تو اس وقت قبول ہوگی جب آپ چاہیں گے بھی. ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک بندہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں اور کہ جی بسم اللہ پڑھنے سے میری جان بچ جائے گی، نہیں بچے گی. ایک بندہ جو ہے وہ پانی پیے نا پیاس کی حالت میں اور کہ اللہ تعالیٰ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے، انشاءاللہ آپ مر جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایفرٹ کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے نا.
تو یہ دعا تب قبول ہوگی جب آپ کی بھی نیت ہوگی دعا قبول کرنے کی. ٹھیک ہے. اور وہ ڈاکٹر سراج صاحب کی مجھے بات یاد آئی, وہ کہتے ہیں بعض لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا, یا اللہ مجھے نیک بنا دے, اور اندر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر بڑھائی نہ دے, منو کئی کام چھڑنے پہ جانے نے. ہاں ڈر رہے ہوتے ہیں اندروں کہ کدھر بڑھائی نہ دے نیک, کیونکہ وہ خود بننا نہیں چاہ رہے ہوتے. جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ پہلے بنتے ہیں, پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. یہ ہدایت سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے دنیا کی, یہ کوشش کرنے والوں کو ملے گی. پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا, مسلمان تابع فرمان مرنا. اور پھر ساتھ ہی اگلی ایت آئی, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹنا.